بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا عن ثلاث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج کا یہ ہمارا ایصال ثواب کا اجتماع ہمارے نہایت محترم دوست اور بھائی سید دلاور حسین صاحب مرحوم کے لیے ہے، جو ان کے چھوٹے بھائی سید مجاہد حسین شاہ اور مکھن شاہ صاحب کی اپیل پر منعقد کیا ہے۔ میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو بعد میں اس کو ملتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر انسان کی نیک اولاد ہے، ولدن صالح یدعو لہ، اولاد، نیک اولاد، نمازی پرہیزی اولاد، اس کے اعمال سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا علم، جو پڑھا پڑھایا، طلبہ کو پڑھایا، علم کو نشر کیا، وہ جب تک علم پھیلتا رہتا ہے قبر میں اس انسان کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا کوئی صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کسی ایسی جگہ خرچ کر دیا جہاں پر دیر تک وہ چیز قائم رہے، اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے بخشش کے بہت سے بہانے بنائے ہیں کہ کسی طرح یہ مومن جنت میں چلا جائے۔ کیا کر رہے پیچھے کو؟ اچھا بچہ، خیر کوئی بات نہیں۔ بہت سے بہانے بنائے، ان میں سب سے بنیادی چیز ایمان ہے کہ صاحب ایمان ہونا، صاحب ایمان ہونا خود ایک بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں، اس اندھیر نگری میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، بڑی قیمت اللہ تعالیٰ کے۔ ایمان کی بہت قیمت ہے، ایمان کے ساتھ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اگر ایمان نہیں، قرآن نے کہا اولئک کالانعام، فرمایا یہ جتنے بھی تمہیں نظر آتے ہیں، خواہ وہ کتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ہماری نظر میں جانور ہیں، انسان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ان کو انسان تسلیم کرنے سے انکار کر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسانیت کے لبادے میں تو ہیں لیکن انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محسن کو پہچانتا ہے، جو مولا کو نہیں پہچانتا، جس نے اتنی بڑی کائنات، اس یہ 5-6 فٹ کے ہمارے جسم کے لیے پورے عالم کو خدمت پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ جنات کو ضرورت ہے اس عالم کی؟ بولو، جنات کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو مکانات بنانے کی ضرورت ہے، انہیں کھیتیوں کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو کھیتیوں کی ضرورت ہوتی تو ہماری کھیتیاں نہ بچتی، جنات چوری کر لیتے، پھل چوری کر لیتے، ہماری دکانوں سے سامان لے جاتے اٹھا کر، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کو اللہ نے اس کی ضرورت ہی نہیں بنائی، جانوروں کو تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک انسان ہے، حضرت انسان، کہ پوری کائنات انسان کی خدمت کے لیے لگائی ہے۔ صبح سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، چاند ہمارے لیے نکلتا ہے، ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، موسم، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ انسان کی خدمت پر لگا ہے
تو وہ اس خالق کو اگر کوئی نہ پہچان سکے تو قرآن نے کہا وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم، کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء السلام کو نہ بھی بھیجتے اور کتابیں نازل نہ کرتے، قرآن نہ آتا، انبیاء نہ آتے، تب بھی ہر انسان کے ذمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، کیونکہ کائنات میں نشانیاں اتنی پھیلا دی ہیں کہ ذرا بھی غور کرے گا تو بنانے والا سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ان کا احسان ہے کہ انبیاء السلام کو بھیجا، قرآن بھیجا، انبیاء نے محنت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیسے کیسے معجزات امت کے سامنے رکھے اور یہ بتایا کہ میں سچا نبی ہوں، کیسی کیسی تکلیفیں میں آپ کے لیے اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کو رو رو کر کیسے امت کے لیے منایا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا پیارا پیغمبر تم نے بھیجا ہے جو تکلیف تمہارے لیے اٹھا رہا ہے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا غرض ہے بتائیے؟ ہمارے لیے تکلیف اٹھانے کی آپ کو کیا غرض ہے؟ کوئی غرض نہیں۔ اس لیے پیغمبر السلام کو جباد، آپ کی صفت جباد ہے۔ جباد اس شخص کو کہتے ہیں جو سخاوت کرتے ہوئے اس کی کوئی غرض نہ ہو۔ سخی تو سخاوت کرتا ہے یا تو داد و داش کے لیے دنیا میں، یا چلو اجر و ثواب کے لیے۔ پیغمبر کو یہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو فائدہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ بھی جواد ہے، پیغمبر بھی جواد ہے۔ اجود الناس فرمایا، لفظ جود استعمال کیا رسول اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی غرض نہیں ہمارے ساتھ جو ہم پر اتنی سخاوت کی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کو بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ جو ساری امت پر خزانے بکھیر دیے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے جو انسان کی بخشش کا بہت بڑا ہے۔ نمبر 2 اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ نیک اعمال بخشش کا ذریعہ ہے۔ کبھی انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں چھوٹے سے عمل کو۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پڑوس میں ایک خاتون تھی، بے غیر محتاج زندگی بسر کرتی تھی، بیوہ تھی، اکیلی رہتی تھی، لیکن تو حضرت بڑے ناراض دل میں رہتے تھے، اور حالانکہ حضرت کا ساتھ گھر ہے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، آواز بھی جاتی تھی، لیکن انہیں کبھی توجہ نہیں کی۔ حضرت کے دل پر بوجھ رہتا تھا کہ دیکھو میرے پڑوس میں اور ایسی اس کی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس عورت کا انتقال ہو گیا تو حضرت کو چونکہ دل پہ ذرا بوجھ سا تھا تو آپ گئے بھی نہیں۔ مرنے کے بعد جب فوت ہو گئی، دفن کر دیا، تو خواب میں ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس کی ولیہ کی قبر پر جاؤ۔ وہ پریشان ہو گئے، ولیہ ولایت؟ تو فرشتے سے پوچھا کہ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ اللہ نے اتنا اونچا سٹیٹس دے دیا؟ انہوں نے کہا تیری بات تو سنتی تھی، سمجھتی بھی تھی، عمل میں کوتاہی تھی، لیکن جب اس کو موت کے آثار معلوم ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، تو اللہ کے سامنے ایسی 2 رکعات پڑھی اور سجدے میں ایسا دل رکھا کہ خدا کو رحم آ گیا۔ اعمال صالحہ، اس لیے اما عائشہ فرماتی کسی عمل کو معمولی نہ سمجھو۔ ہم تو بڑے بڑے نیکیاں چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیتے، نماز کتنی بڑی نیکی، نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے پر نیکی کی ایک سب سے بڑی نیکی نماز ہے ایمان کے بعد۔ روزہ سال میں 1 بار ہے، اور 1 دفعہ آتا ہے 1 مہینہ، اور حج زندگی میں 1 بار ہے۔ زکوٰۃ سب پہ نہیں، ایک نماز یہ جو روزانہ پڑھنی ہے ہمیں۔ اس لیے فرمایا ایمان اور جو ہے کفر میں فرق جو نماز کرتی ہے، بھی یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اعمال صالحہ، حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی جا رہا ہے، کانٹے کی جھاڑی دیکھی، بخاری میں آتا ہے، اس نے ایک سائڈ پر کر دی، کسی کو کانٹا لگے گا، اللہ کو اس پر اتنی خوشی ہوئی اس کی اس عمل کو دیکھ کر اس کی بخشش کر دی۔ دیکھو فرمایا لا تحقر من المعروف شیئا، نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہر نیکی کا حریص ہونا چاہیے، جہاں موقع ملے ضرور کرے۔ جو فرائض واجبات تو کرنی ہے، نفلی نیکی میں بھی پیچھے نہ رہے آدمی۔ اعمال صالحہ بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کی بخشش کا۔ نمبر 3، آنے والی مشکلات اور مجاہدات جو زندگی میں ہیں، یہ مومن کا دامن دھوتی رہتی ہے۔ عجیب بات ہے،
سبحان اللہ. حدیث میں آتا کانٹا بھی چبھ جائے تو ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک نیکی مل جاتی. کانٹا مچھر کاٹ لے ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک نیکی مل جاتی. انسان پر جو بیماریاں آتی ہیں، انسان پر جو تکلیف آتی ہے، انسان پر جو اپنے بچوں غیروں کی طرف سے جو مشکلات آتی ہیں، ہر مشکل اس کے دامن کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ ان یہ مصائب کے آخر میں جب جائیں گے تو ان کے دامن پر کوئی چھینٹا نہیں ہوگا. اس لیے صبر کی تلقین ہے کہ تکلیف میں صبر کرو گے تو یہی تکلیف تمہاری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آزمائیں گے، آزمائش کریں گے تکلیفوں کے ذریعے. پیغمبر السلام کی ذات مبارک اللہ کی محبوب ہے، کتنی فرما والا خود اوزی تو فی اللہ، اور میں مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ اتنی کسی کو تکلیفیں نہیں دی گئی. ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے کہ ہماری بخشش ہو. اللہ مشکلات ڈالتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل آ گئی. حدیث شریف میں یہاں تک آتا کہ ایک آدمی کسی معروف جگہ پر اپنے پیسے رکھتا تھا اور اس کو وہ وہاں نہیں رکھے تو بھول گیا، تو اس کو ایسے لگا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے، تو اس کو یکدم ہوا کہ ہوئے میرے پیسے چوری ہو گئے. لیکن دوبارہ تھوڑی دیر میں دوسری جگہ پر دوسری جیب میں وہ مل گئے یا دوسری جگہ سے مل گئے. پر میں اتنی تکلیف اور غم پر بھی اس کی بخشش ہوتی ہے. یہ تو انسان کی زندگی میں بیماری، تکلیف. مرنے کے بعد جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد پھر اس کی نجات کے لیے پھر اعمال ہیں. کہتے ہیں قبر کی جو موت کی جو تکلیف ہوتی ہے، مومن کو موت کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. فرشتوں کو دیکھنا، قبر کے ہولناک مناظر. کہا کہ مومن کی ان پر بھی بخشش ہوتی ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں پر کہ اس نے تکلیف برداشت کی ہے. عجیب بات ہے، ابن جوزی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جو ہولناکیاں موت کی تکلیف، سکرات موت اور قبر میں سوال جواب کا ہولناک مناظر، پر میں اس پر بھی اس کے گناہ کا جو پیمانہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور نمبر 2، جو صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. نمبر 3، یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں کہ جو ہدیہ پیچھے بھائی بہن دوست احباب بھیجتے ہیں وہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ میں آج جس کے لیے جمع ہے، یا ہم قرآن مجید پڑھ کر بھیج رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھیج رہے ہیں، یہ قبر میں ان کو فائدہ دے رہا ہے. واقعہ لکھا ہے علامہ قرطبی نے کہ ایک آدمی نے اپنی بہن کو خواب میں دیکھا کہ بہت تکلیف میں پورے قبرستان کی اس کی آگ لگی ہوئی، بہت پریشان ہوا. اپنے طور پر جو کرنا تھا کیا، پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ خواب دیکھا تو پورے قبرستان والے جنت میں بیٹھے. انہوں نے کہا بہن یہ کیا ہوا؟ کہا ایک نیک آدمی گزرا تھا، ایک بار درود شریف پڑھ کر نے ہمیں بخشا، اللہ نے اسی پر سب کی نجات کر دی. حضرت شاہ عبد القادر جو ہے محدث دہلوی، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا. اس پورے برصغیر میں سب سے پہلے قرآن کا اردو ترجمہ کرنے والے شاہ عبد القادر ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں. ان کے والد صاحب نے فارسی میں ترجمہ کیا، ان نے اردو میں موضوع القرآن کے نام سے. ان کا انتقال ہوا، کسی نے شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا اور یوں کہا کہ حضرت قبرستان والوں کے تو بڑے وارے نیارے ہو گئے ہوں گے آپ کے جانے سے. کہا الحمدللہ اللہ نے پوری دلی کے اس دن کے لوگوں کو، پوری دلی کے لوگوں کی بخشش کر دی تھی کہ بھئی عبد القادر آیا ہے، ہمارے قرآن کا خادم ہے. یہ جو بھائی کرتے ہیں بیٹھ کر، یہ صرف میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. دعا ہی کر دے تک ہاتھ اٹھا کر اللہ فلاں کی بخشش کر دے، اس میں اس کا کام بن جاتا ہے. کچھ نہ کچھ اصال ثواب ہمارے مرشد نے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نے ہمیں کیا نصیحت کی. حالانکہ مرشد تو بہت کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ان کے قدموں کے صدقے، لیکن فرمایا کچھ نہیں بھی قل واللہ 3 دفعہ پڑھ کے بس روزانہ بھیج دیا کرنا، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے. اب اندازہ کیجیے، کیونکہ یہ میرے آپ کے نزدیک تو 3 قل واللہ پڑھنا
چھوٹا سا کام ہے کہ رسول فرمایا یہ پورا قرآن کے برابر ہے، اور جہاں جائے گا اور وہاں جا کے اس کی جو قیمت لگے گی وہاں پر پتہ ہے، وہ وصیت میں لکھا ہے، وصیت میں۔ اگرچہ ہم زیادہ بھی پڑھتے ہیں لیکن فرمایا کچھ نہیں، یہ کرو۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ دور قبرستان ہے یہاں سے 2-3 کلومیٹر پر۔ ہم نے کہا ابا جان قبرستان دور ہے، سردی گرمی جانا مشکل ہے، قریب یہاں قبرستان ہے تو یہاں دفن ہو جائے۔ کہا نہیں، وہاں علماء نیک لوگ دفن ہیں، میں چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو اللہ والے خود بھی باوجود اللہ والے ہونے کے اب دوسروں کا سہارا دیکھتے ہیں کہ وہاں نیک لوگ دفن ہیں، ان کی وجہ سے میرا بھی کام بن جائے گا، ان کے پاس میری قبر بنانا۔ تو پتہ کیا فرمایا کہ نہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کے بخش دیا کرنا، بس کام ہو جائے گا۔ اندازہ کریں اصال ثواب کی اہمیت کا آپ اس سے ہم کہتے ہیں جی میں تو قرآن پڑھا نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں، بھئی تینوں قل تو کچھ مشکل نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو مشکل نہیں، درود شریف پڑھ کے بھیج دو، کلمہ پڑھ کر بھیج دو۔ ابن جوزی نے لکھا، ابن قیم الجوزی نے لکھا کہ یہ تیسری چیز ہے جو وہاں یہ مومن کو فائدہ پہنچاتی، اور پھر قیامت کے حالات آ جائیں گے۔ پھر میدان معاشر میں آیا، میدان معاشر میں اول تو یہی پاک ہو جاتا ہے، وہاں تو سیدھا کام بن جاتا ہے، لیکن اگر پھر بھی اتنا کچھ بار لے کر گیا تھا، وزن لے کر گیا تھا، تو جو ہولناکی دیکھتا ہے اور وہاں پر جو تکلیف اس کو میدان معاشر میں پہنچے گی 50,000 سال میں، مومن کی اس کے اندر بھی بخشش کی جاتی رہے گی۔ اور پھر سب سے بڑی پیغمبر سلام کی سفارش جب ہوگی، امت کا کام بن جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی خود رحم فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، آپ کی سفارش پر لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بخشش ہو جائے گی، ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کوئی ہے؟ تو انبیاء السلام پیغمبر فرمائیں گے کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے دل میں کوئی ایمان نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا اب میں جانوں اور وہ ایمان والے جانیں جن کے ایمان کو مجھے پتا ہے، اپنی رحمت کا ہاتھ 3 بار ڈالیں گے اور مخلوقات کو نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ حدیث شریف کہتے ہیں بڑی مشکل سے کوئی جہنم میں جائے گا، ورنہ مومن یا دنیا سے لے کر آخرت تک، سلم کی سفارش تک، اللہ تعالیٰ کی جو ہے زیارت تک کتنے مواقع ہوں گے کہ اس کی بخشش ہوتے ہوتے کوئی قلیل ہوگا کہ جو جہنم میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی، یہ کفار کے لیے بنائی۔ اگر وہاں بھی کوئی جائے گا تو حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس کو بھی ایسے لگے گا جیسے میری منجائی ہو رہی ہے۔ منجائی جس طرح کسی کا دلہا بنایا جاتا ہے تو اس کو گھٹنا ملتے ہیں تو اس کی چمڑی بھی کبھی اتار دیتے ہیں اس کو گورا کرنے کے لیے، اس کو تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دلہا بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، اگر کوئی غلاظت رہ بھی جائے گی تو جہنم کی آگ اس کو پاک کر دے گی۔ اس لیے حضرت تھانوی فرماتے تھے یہ عذاب نہیں ہوگا، یہ تہذیب ہوگی، ڈرائی کلیننگ ہوگی، لہٰذا کفار کی طرح اس کے احساس نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج یہاں پر جمع ہونا ہمارے اس ایصال ثواب کے لیے، الحمدللہ یہاں پر جب بھی کسی دوست احباب کی کسی قریبی کی خبر آتی ہے تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے دیکھو ہر ایک کے پاس اللہ نے الگ الگ نعمتیں دی ہیں، کوئی نعمتیں ہیں وہ یہاں خرچ کرتا ہے، ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں ہم ان کے لیے بھیجتے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھائیوں کے لیے اور سید مکھن شاہ صاحب کے لیے بہت ہی یہ سعادت مندی ہے کہ جانے کے بعد جانے والوں کو اس انداز میں یاد کرنا، اور علماء کے مشورے سے کہ بھی ایسے کیسا وہ کام کیا جائے جس سے ان کو حقیقی معنی میں فائدہ پہنچے، حقیقی معنی میں فائدہ پہنچے۔ انہیں لوگ کرتے تو ہیں لیکن اوپر نہیں جاتا، اس لیے کہ ظاہرداری کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سال ثواب کی مجلس میں گئے تو میں وہ کا بیان کرو، میں نے کہا اس بیان میں کوئی بھی ایسا مستحق نہیں ہے کہ جس کو صدقہ لگتا ہو، تو آپ بتاؤ بخشش کس سے کرانی ہے؟ تو بڑے حیران ہوئے کہ حضرت آپ نے تو بڑی عجیب بات کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور سارے ثواب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ والعالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت الوفی البنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔
اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييت منا فاعل الاسلام، من توفيت منا فتوفى الايمان. اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله، نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد، وابدل دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وادخل الجنه واعوذ من النار. یا اللہ اسی سال ثواب کی مجلس کو قبول فرما. یا اللہ جتنا قرآن مجید یہاں پر بھی اور شعبہ بنات میں بھی پڑھا گیا ہے، بچیوں نے پڑھا ہے، استانیوں نے پڑھا ہے، یہاں جو بچوں نے اور استادوں نے پڑھا ہے، اور جو کلمہ طیبہ پڑھا گیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما کر سید دلاور حسین صاحب کے نام اعمال میں داخل فرما. یا اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ اس سے درگزری کا معاملہ فرما. بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے یا اللہ. یا اللہ دینداروں کا بہت ادب احترام کرتے تھے یا اللہ. یا اللہ ان کے اخلاق اور محبت کی وجہ سے ان کی بخشش فرما. یا اللہ آج اچھے لفظوں سے ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کے دوست احباب، ان کے عزیز اقارب، اور وہ اپنے بھائی کے لیے باپ کی طرح تھے یا اللہ. یا اللہ ان کی دستگیری فرما. یا اللہ ان کی بخشش فرما. یا اللہ سید دلاور یا سید مجاہد حسین شاہ اور ان کے دوسرے بھائی اور بہنیں، یا اللہ ان کے آل اولاد، ان کے بچے، یا اللہ ان کا بیٹا اور ان کے گھر والے، یا اللہ اور ان کی بیٹی، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. آپ سب کے یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے یا اللہ. آپ اصل وارث ہیں سب کے، سب فنا ہونے والے ہیں یا اللہ. یا اللہ ان بچوں کی اور بچیوں کی اور پچھلے سب کی دستگیری فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ان کی ہمارے ساتھ محبتوں کو قبول فرما. یا اللہ مکن شاہ صاحب کو قدم قدم پر ان کی مدد و نصرت فرما. ہر قسم کی شر اور فتن سے ان کو محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے تمام کے والدین، اساتذہ، مشائخ جو دنیا سے چلے گئے، دوست احباب، سب کے بے حساب مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا اللہ پیغمبر سلام کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ پیغمبر سلام کی شفاعت ہم سب کو تو نصیب فرما. یا اللہ اشال ثواب کی مجلس کو، ان کے صدقات خیرات کو یا اللہ سب کو تو قبول فرما. ان سب کے آنے کو قبول فرما. مائیں بہنیں بھی ساتھ آئی، ان کے آنے کو وہ قبول فرما. یا اللہ قدم قدم پر مدد و نصرت فرما. مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ فرما. ہمارے لیے ہماری اولادوں کو صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ دلاور شاہ صاحب کی اولادوں کو، ان کے بیٹے کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. ہر وقت نیکی کا خیال، اپنے ابا کا خیال رکھنے اور ان کو ایصال ثواب کرنے کا اہتمام کی ان کو بھی اور بہن بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.